بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں اور اب معاملہ آ گیا ہے جی 24 گھنٹے باقی ہیں صرف, اور 24 گھنٹے کے اندر اندر پتہ چل جائے گا کہ راج کون کرے گا. آپ سمجھ گئے ہوں گے. خبر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو کہ منسوخ کیا گیا تھا, ملتوی کیا گیا تھا, اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکمراں اتحاد میں دراڑ پڑ گئی تھی. اب وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل باقاعدہ طور پہ دوبارہ بلایا جا رہا ہے, یعنی بدھ کے روز پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دوبارہ ہوگا. آج وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہونا تھا. وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی منسوخ کر دیا گیا. منگل کو ہوتا ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس, لیکن پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی تیاری کرنا تھی, اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا. اب ذرا صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پہلے ہونا تھا, پھر ملتوی کر دیا گیا, اور اس دوران کیا کیا ہوا. پاکستان مسلم لیگ کاف سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا, تحفظات کا اظہار کیا تھا, اور انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں, لہذا ہم ایسے کسی اجلاس میں شریک بھی نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہم سے ووٹ کی توقع کرنا. اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی انکار کر دیا تھا. اس کے بعد پھر مشورہ شروع ہو گیا جناب, اور پھر لین دین اور ملاقاتیں اور یہ سب کچھ سلسلہ, اور اس میں صرف یہی نہیں تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ, نیب قوانین بھی تھے اور کچھ اور معاملات بھی تھے. لہذا اتحادیوں نے اپنا ناز و نخرہ جو ہے وہ اس کو استعمال کیا. اس دوران اب جو 3-4 دنوں میں کیا ہوا, بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئیں, بہت ساری کانسپریسیز نے جنم لیا, اور کہا گیا کہ جناب اب تو بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اب تو بس عمران خان صاحب کے معاملات خراب ہو گئے ہیں. لیکن پھر دوبارہ ریورس گیئر لگا اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. اسی دوران پاکستان مسلم لیگ کاف کو پیغام پہنچایا گیا کہ جناب فکر نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ چودھری شجاعت حسین کے بیٹے چودھری شافع حسین سے وزیر اعظم عمران خان نے فون پہ رابطہ کیا, خیریت دریافت کی. چودھری شجاعت صاحب آج کل علیل ہیں اور وہ ہاسپٹل میں ہیں, لہذا ان کی صحت کا معلوم کیا, اور چودھری پرویز الہی صاحب سے رابطہ کیا عثمان بزدار صاحب نے, اور پھر معاملات ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے. پاکستان مسلم لیگ کاف سے گرین سگنل مل گیا. اس کے بعد اگلی باری تھی جی MQM کی. پھر اس دوران مسلم لیگ کاف کے وفد کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی. اس میں ذرا گلے شکوے کیے گئے اور وہ گلے شکوے دور ہو گئے. پھر متحدہ قومی موومنٹ کی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خان سے, اور انہیں بتایا جاتا ہے. پھر شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ ان کو دیتے ہیں بریفنگ. اس میں بھی چیزیں ٹھیک ہو گئیں, سنبھلنا شروع ہو گئیں. لہٰذا جب ان کی طرف سے پیغام آ گیا تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اب بلا لیا گیا ہے. اس بارے میں آج کافی امپورٹنٹ دن ہوگا. لیکن دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے, اتحادی تو مان گئے, حکمراں جماعت کے اتحادی جو ہیں وہ مان گئے اور ان کی طرف سے گرین سگنل بھی مل گیا. لیکن اگر اسی دوران آپ دوسرا کام دیکھیں تو وہ ہے قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے, سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے, اور قومی اسمبلی کا اجلاس کا کورم جو ہے وہ بار بار ٹوٹ رہا ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ اجلاس کو چلنے نہیں دے رہی کورم کی وجہ سے, کیونکہ منیمم تعداد کا ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سرکاری ارکان جو ہیں وہ بھی اپنے غصہ نکال رہے ہیں, کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہیں, پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آتے, حاضری لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس لیے آج وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ بھرپور تیاری کریں گے, اور تمام ارکان کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور ہر طریقہ اختیار کیا جائے گا. پارٹی ڈسپلن
کہہ لیں، وفاقی وزراء کو ذمہ داری لگائی جائے گی، ہر طریقہ استعمال کیا جائے گا سمپل وے میں۔ اس کے بعد یہ تو ہے حکمراں اتحاد، وہ اپنا کر رہا ہے، اور حکومت کے لیے یہ ہے کہ جناب اپنے نمبرز جو ہیں وہ ہر صورت میں پورے کرنے ہیں۔ ابھی بھی رسک کا کوئی چانس نہیں ہے۔ رسک جو ہے اگر وہ گورنمنٹ کے سائڈ پہ نیگیٹو چلا گیا تو بہت بڑی کیا کہنا چاہیے سیاسی طور پہ بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے لیے، کیونکہ دوسری جانب اپوزیشن جو ہے وہ بھی آپس میں رابطوں میں آ گئی ہے دوبارہ، اور سید یوسف زئی گیلانی سابق وزیر اعظم وہ متحرک ہو گئے ہیں، مسلم لیگ نواز کے لوگ متحرک ہو گئے ہیں، آپس میں ملاقاتیں چل رہی ہیں، خورشید شاہ صاحب متحرک ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور اس منیمم ایجنڈے پہ متفق ہیں کہ جو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوگا اس میں لیجسلیشن جو ہے قانون سازی، خاص طور پہ الیکٹورل ریفارم سے متعلق طریقہ انتخاب، الیکشن کرانے کا طریقہ، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا، اس بارے میں وہ ہر ممکن اپنی سیاسی طاقت اور اپنی عددی اکثریت ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو امپورٹنٹ رول ہوگا وہ ہوگا جناب حکمراں اتحاد میں شامل جہانگیر ترین گروپ کا، JKT گروپ کا، کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا وہ ارکان آتے ہیں نہیں آتے، اور پھر حکمراں اتحاد کے لوگ جو ہیں وہ بھی پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، GDA ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی ہے، یہ سب کے سب مسلم لیگ فنکشنل ہے، یہ سب کے سب تشریف لاتے ہیں یا نہیں لاتے، کیونکہ فرق ہے 2-4 ووٹوں کا ہی، اس سے زیادہ کا فرق نہیں ہے اگر ہم نمبرز گیم لیں۔ لیکن اگر دوسری جانب اگر یہ دیکھا جائے کہ جناب معاملات سیٹ ہو گئے ہیں اور اپوزیشن میں بھی کوئی نہ کوئی دراڑ پڑ گئی ہے، اور اپوزیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں 2-3 دفعہ دراڑ پڑی، اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی اسی دراڑ کا نتیجہ تھا، اور اس دراڑ کے نتیجے میں ہی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کامیاب ہوئے تھے، ورنہ اپوزیشن میں جو اپوزیشن کی جو اکثریت ہے سینٹ میں وہ موجود ہے، لیکن صادق سنجرانی بن گئے، پاکستان پیپلز پارٹی، PTI اور ساری جماعتوں نے مل کے صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنا لیا تھا۔ اب شہباز شریف صاحب بھی متحرک ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی تمام پارلیمانی جو لیڈرز ہیں ان کو ٹیلی فونک رابطہ کیا، جو پارلیمان کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے قائدین سے رابطہ کیا، ان سب کو بھی یہی بات کہی کہ جناب آئیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اور ہم اس قانون سازی کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیز ابھی چل رہی ہے، اور معاملہ رہ گیا ہے چند گھنٹے کا، یعنی کہ 24 گھنٹے کا۔ کل تک اس بارے میں پتہ چل جائے گا، بدھ کے روز، اور اگر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ کو کنفرم ہو جاتا ہے، انعقاد بھی ہو جاتا ہے اس کا، تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران اتحاد جو ہے اور وزیر اعظم عمران خان اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ ہر صورت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو قانون کا حصہ بنا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اور اپوزیشن کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر نتیجہ ہم سب کے سامنے وہی ہوگا کہ پھر اپوزیشن جو ہے وہ اس کا قد کاٹ اور اس کا پریشر اچانک کئی درجے تک بڑھ جائے گا، اور انڈر پریشر ہوگی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت۔ دوسری جانب پیرالل کیا ہو رہا ہے؟ پیرالل یہ ہو رہا ہے کہ ایک اور حملہ ہوا ہے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف پہ، تو اس کے اثرات سیاسی ہیں، یعنی رانا شمیم والا معاملہ، اور اس کی بھی آج ہیئرنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور آج کا دن امپورٹنٹ ہوگا کہ رانا شمیم کو بھی نوٹس ہے اور اخبار کو بھی نوٹس ہے
اور ایڈیٹر کو بھی، چیف ایڈیٹر کو بھی، اور سٹوری دینے والے صحافی کو بھی، سب کو نوٹس ہوا ہے. اور یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے کیونکہ ایک ٹوسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص طور پہ اس کا سیاسی نقصان تو پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، حالانکہ اس کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو اس وقت نہ حکومت میں تھے نہ کچھ تھے. یہ تو ان سے پہلے کی باتیں ہیں جو کچھ بھی ہوا. لیکن حکومت اس معاملے میں مکمل طور پہ سپورٹ کر رہی ہے جوڈیشری کو، اور اٹارنی جنرل کو حکم دیا گیا ہے کہ جناب وہ ہر صورت میں جائیں. اور اس کی ریزن یہ ہے، اس طرح کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ رانا شمیم صاحب کا جو معاملہ ہے، ان کی ضرورت کیوں پیش آئی. اگر تو گھی نکل رہا ہوتا سیدھی انگلی سے تو پھر تو شریف خاندان کو اس طرح کا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو لگتا یہ ہے کہ شریف فیملی کے اور خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے معاملات ابھی جوں کے توں ہی ہیں، اور ان کے معاملات سدھرنے والے نہیں ہیں، اور اس کا قریب کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا. اس لیے انہیں اس طرح کی چیزوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. کبھی آڈیو سکینڈل، کبھی ویڈیو سکینڈل، اور اب آ گیا ہے بیان حلفی سکینڈل. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات کچھ گڑبڑ ہیں. اور پھر شہباز شریف صاحب ابھی تک جو ہیں اس طریقے سے متحرک نہیں ہوئے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. تو گڑبڑی چل رہی ہے. اور اب اگلا جو سپیل ہے شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ کہیں میں ہی نہ اس رگڑے میں آ جاؤں. لہٰذا یہ چیزیں جی ابھی تک جاری و ساری ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرف یہ سارے معاملات جاتے ہیں. آج کا دن ہائی کورٹ میں ہوگا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. دوسری جانب کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کیس کو فائٹ کرنا چاہتی ہے، دوسری جانب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن نے جس غبارے میں ہوا بھری تھی، اور اس غبارے میں ہوا اس بنیاد پہ بھری تھی کہ شاید معاملات خراب ہو گئے ہیں DGI کی اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے، تو ان کے لیے کوئی اچھی خبریں پھر سے نہیں ہیں. اور اگر یہ لیجسلیشن ہو جاتی ہے اور حکومت اپنے تمام بل پاس کروا لیتی ہے تو پھر اپوزیشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ وہ پھر الٹرنیٹ وایا استعمال کرے، اور وہ ہوگا کہ سپریم کورٹ میں اپوزیشن جماعتیں مل کے اس لیجسلیشن کو چیلنج کریں گی. اور یہ ہوگا کیونکہ اپوزیشن کے پاس یہ ایک راستہ باقی بچے گا. اس میں خاص وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی تھوڑا سا آنکھیں دکھا رہا تھا اور اس نے بھی ریئیکٹ کیا تھا. اب دیکھنا ہے کہ اس لیجسلیشن کے بعد الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہوگا، رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.